السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. لائق صدر احترام معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور ہماری نگاہ اپنے اسلاف کی قربانیوں پر پڑتی ہے تو ہماری روحیں تڑپ اٹھتی ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن لرز اٹھتا ہے، زبانیں گم اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے کہ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اس کی آزادی کے خاطر بحر آشنائے ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے تھے. آج ان کی قربانیوں اور جد و جہد کو بھلایا جا رہا ہے. وہ ملک، وہ گلستان جس پر مسلمانوں نے غالب گلشن کو چنا تھا، وہی آج مقتل کی شکل میں تیار کھڑا ہے. وہ دھرتی جس پر مسلمانوں نے پانی کی طرح اپنا خون بہایا تھا، وہی آج ظلم و ستم اور جور و جفا کا تختہ مشق بنی ہوئی ہے. یہی ملک آج ہمیں دھکے مار مار کر نکال رہا ہے. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر، ہم کو یہ اہل جنو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. اے چمنستان ہند کے اندریموں، کیا وہ وقت یاد نہیں تم کو جبکہ ہندوستان میں صنف ناظر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، شوہر کے مر جانے پر عورتوں کو بھیٹ چڑھائی جا رہی تھی، ستی کا رواج عام ہو چکا تھا، ہر ایک شراب جنون میں مست ہو گیا تھا، اور ہندی مفکروں کا یہ خیال تھا کہ عورت قسم کی بیٹی ہے، دوزخ کی رکھوالی ہے، امن کی دشمن ہے، سانپ سے زیادہ موذی ہے، مردوں کے لیے کھلونا اور پڑیا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں اے دانشوران قوم، وہ کون ہے جس نے ہندی عورتوں کا مقام بلند کیا، تحت الثرى سے اٹھا کر ثریا تک پہنچا دیا، ماؤں کو عظمت کا تاج پہنا دیا، بیٹیوں کو الفت کا دیوی بنا دیا، بہنوں پر شفقت کے پھول نچھاور کر دیے. ارے وہ ہم ہی تو ہیں جس نے تاروں سے چمک، پھولوں سے مہک مانگی، چاند سے چاندنی لے لی، سورج سے جذبہ اظہار لیا، زمین سے تواضع حاصل کی، آسمان سے بلندی کردار کا سبق لیا اور اسے انسانیت کے سمکے میں ملا کر معجون مرکب تیار کیا اور وہی عورتوں کی حیثیت بن گئی. میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان پر کبھی تاتاریوں کا یلغار ہے تو کبھی قوم ساتھ کی فوج کشی. غرض ہر ایک نے یہاں کی زرخیزی کو لوٹا، لیکن مسلمان وہ قوم ہے جس نے ہندوستان کو دوبارہ سونے کی چڑیا بنا دیا. ہمارے یہاں بھائیوں نے ہندوستان کو تجارت کا سلیقہ عطا کیا. ارے وہ ہم ہی تو ہیں جس نے یہاں پر تہذیب اور تمدن کے شامیاں نکال دیے اور معاشرتی زندگی کی گتھی سلجھا دی. میرے عزیز ساتھیوں، 16ویں صدی ختم ہونے کو ہے، سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، سفید قوموں کا تجارتی قافلہ ہندوستان میں آ چکا ہے، انگریزی ناپاک ارادہ ایٹم بم کی شکل اختیار کر رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ انگریزی ایٹم بم پھٹ پڑا، ہندوستان غلامی کے توقع سلاسل پہننے پر مجبور ہو گیا. رفتہ رفتہ انگریز نے امن و شانتی کا گلا گھوٹ دیا، وحشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا، سوکالی اور درندگی کا ایسا تہانہ کھول دیا جس کے سامنے چنگیز و ہلاکوں کی چیرہ دستیاں بھی مات کھا گئی. مگر کب تک؟ جب ظلم و ستم کا پانی سر سے اونچا ہو گیا اور اس کی آوارہ موجیں بسط اسلامی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی تو
محمد بن قاسم کا عزم، غوری کی غیرت، صلاح الدین ایوبی کی ایمانی فراست جاگ اٹھی اور مسلم قائدین کو للکارتے ہوئے کہا، یہ قوم کے جیانوں، تم وہی تو ہو کہ جس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، جس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے۔ ہاں یہ تمہارا ہی تو نغمہ ہے کہ قدم میرا مسائل سے کبھی لرزا نہیں ہوتا، ہراسا میں کبھی ایک گردش دورہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، صادق پور کا وہ کیسا لذیذ اور کرب انگیز سما تھا جہاں زندگی کی جگہ موت، عیش و سلامتی کی جگہ اضطراب و بے چینی، نغمہ نجات کی جگہ قوہ ماتم، زمزمہ سنجی کی جگہ زہر الہی۔ میرے عزیز ساتھیوں، بارود سے جھلسی ہوئی لاشوں کے نظارے، ماؤں کی تمنائیں وہ بوڑھوں کے سہارے، آنچل وہ کس سر کا وہ کس مانگ کے تارے، اے شوق شہادت لیے سینوں میں وہ سارے، وآخر دعوانا الحمد